الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو کیسی پیاری حدیث پاک ہے، اور گویا کہ جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو کون نہیں چاہتا کہ جنت میں جائے، اور مرنے سے پہلے ہی اگر جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات ہے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ کون مرنے سے پہلے اپنے جنت میں جگہ دیکھے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ 1000 بار درود پاک، کوئی مشکل نہیں، ہم تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز میں 200 بار، نماز میں ٹائم ہوتا ہی، ہر نماز میں، نماز جماعت سے پہلے پڑھ لیں، جماعت کے بعد پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد 200 بار۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے اصول برکت کے لیے اب ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور فرمایا گیا کہ یہ جو صحابی آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں ان کی دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہو چکا ہے، یعنی کچھ ہی لمحوں میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی انتقال کر جائیں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ جو وقت تھا وہ عصر کا وقت تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ مجھے وحی آئی اور ایسا ہے کہ کچھ ہی لمحوں بعد تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میری زندگی کے چند ہی لمحات باقی ہیں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ کس میں؟ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ فرماتے ہیں پھر مغرب سے پہلے ان صحابی کا انتقال ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت سب سے افضل عمل کوئی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا تھا؟ علم دین سیکھنا۔ تو یہ ہے علم دین سیکھنے کی اہمیت، فضیلت، کہ کتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا۔ کہ آخری لمحوں میں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے، مطلب کیا کر لیں گے وہ صحابی آخری لمحے علم دین سیکھ کے کس پہ عمل کر لیں گے، لیکن صرف علم دین سیکھنا ہی کتنا بڑا عمل ہے۔ ابھی تو عمل شروع نہیں ہوا، ابھی جو سیکھیں گے اس پہ عمل شروع نہیں ہوا، نہ ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن صرف علم دین سیکھنا ہی کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم دین کی مجلس میں لمحہ بھر بیٹھنا، ایک لمحہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کھلی، پلک بند کر کے کھولا، ایک لمحہ گیا۔ تو علم دین کی محفل میں لمحہ بھر بیٹھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ 1000 رکعت نوافل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی افضل ہے، اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ ہے علم دین کی برکت اور اس کی فضیلت۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں بھی علم دین
محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہماری محفل ہے یہ علم دین کی محفل ہی ہے، تو اس کی اہمیت سمجھیں، ہم کتنا کچھ یہاں سے سیکھ کر اٹھ رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں پہلے سے بھی پتہ ہوں گی تو وہ ریوائز ہو رہی ہیں، کچھ نہیں پتہ تو اگر ایک مسئلہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے تو کتنی بڑی پریشانی ہماری حل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسجد میں موجود ہیں اور مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، اس کا ادب، اس کا لحاظ ہم سب پر رکھنا ضروری ہے، واجب ہے ہم پر۔ تو اولاً مسجد کے کچھ آداب عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہم معتکف ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں پتہ چلی، مسجد کے آداب اگر ہمیں پتہ چلیں گے تو انشاءاللہ ان سے ہم بچ سکیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے اس کا ادب ایسا ہے کہ آپ زور سے تیز چلے بھی نہ، مطلب ایسے بھی نہ چلیں کہ چلنے میں آواز پیدا ہو، جو دھمک پیدا ہوتی ہے نا چلنے میں، اس سے بھی بچنے کا فرمایا گیا ہے علماء کرام، کہ اس طرح کی مسجد کے اندر آواز بھی نہیں آنی چاہیے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ جب وضو کریں مسجد کے اندر، مسجد کے وضو خانے سے، تو جو وضو کے پانی کے قطرے ہوتے ہیں وہ مسجد میں نہ گریں، وہ وضو خانے میں ہی آرام اچھی طریقے سے آپ صاف کر لیں، پوچھیں نہ، تولیے سے پوچھنے سے منع فرمایا گیا کہ ہلکی سی تری وضو میں باقی رہنی چاہیے، لیکن جو پانی ٹک پک رہا ہو تو یہ مسجد میں گرانے سے منع کیا گیا، بلکہ ناجائز جو کہا گیا کہ مسجد کے فرش پر وضو کا پانی گرانا یہ ناجائز ہے۔ تو وضو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیونکہ معتکف ہیں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کیونکہ پانی کب ٹپکے گا، جب جماعت کا وقت کم ہوگا، جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی تو جلدی جلدی جماعت پانے کے لیے ہم جلدی جلدی آ رہے ہوں گے، تو جماعت سے پہلے ہی چاہے آپ معتکف ہوں یا نہ ہوں، کم سے کم 20 سے 25 منٹ پہلے وضو کر لیں، تاکہ آرام سے وضو خانے کے اندر جو پانی ٹپکنے ہیں وضو کے وہ ٹپک جائیں۔ وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ ناپاک نہیں ہوتا، لیکن مسجد کیا کرنا ہے، ہم نے پاک صاف رکھنی ہے، پاک بھی رکھنی ہے اور گندا پانی تو ہے نا، پانی جسم سے لگ گیا، مستعمل پانی تو ہے نا، تو وہ مسجد میں نہیں گرانا، جان بوجھ کے گرائیں گے ویسے بھی گرائیں گے تو ناجائز ہے یہ، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح مسجد میں چھینک کی آواز، زیادہ زور سے چھینکنے سے بھی منع کیا گیا، جو چھینک کی آواز ہوتی ہے اگر چھینک آ رہی ہے تو چھینک کی آواز کو دبائیں، زیادہ زور سے آواز مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح ڈکار کی آواز، جو کھاتے پیتے ہیں ہم، ڈکار کی آواز بھی مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح ری خارج کرنا یہ مسجد میں بالکل ہی ممنوع ہے، مسجد میں ری خارج کرنا۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ معتکف تو خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کرے کہ وہ کم ہی کھائے، کیونکہ جب کم کھائے گا تو اس کی اس طرح کی حاجت بھی کم ہی ہوگی، کیونکہ مسجد میں ری خارج کرنا، اگر باہر سے کوئی آئے گا اس کو تو منع ہے، لیکن معتکف ہے تو اس کے لیے یہ کہ کم کھائے تاکہ اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ کم ہوں۔ اس طرح جمائی، زور سے جمائی لینا بھی منع کیا گیا ہے، اور جمائی تو کہا گیا ہے کہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جو جمائی لیتے ہیں نا منہ کھولتے ہیں، تو کہا گیا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب کوئی منہ کھول کے پورا منہ کھول کے جمائی لیتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، تو کہا گیا کہ مسجد میں تو بالکل ہی جمائی نہ لی جائے، اور اگر جمائی آئے بھی تو اس کو بند کرے، کوشش کرے کہ جمائی کے اندر منہ نہ کھلے، اور الٹا ہاتھ منہ پہ رکھ لے، اور الٹا ہاتھ منہ پہ رکھ لے۔ اور مسجد میں ہنسنا، یہ تو کہا گیا ہے کہ مسجد میں کہکا لگا کے ہنسنا ایک قبر کو اندھیرا کرتا ہے، قبر کے اندر تاریکی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ہنستا ہے کہکا لگا کے تو اس سے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ مسجد میں ہم کیوں آتے ہیں؟ قبر کو روشن کرنے کے لیے، نماز پڑھیں گے تو نماز سے قبر کیا ہوگی؟ روشن ہوگی، نور پیدا ہوگا، لیکن اگر ہم مسجد میں ہنسیں گے تو اس سے قبر میں تاریکی پیدا ہوگی، اندھیرا پیدا ہوگا۔ ہنس سکتے ہیں، ہنسنے سے مراد تبسم، اور تبسم سنت بھی ہے، مسکرانا جس میں صرف دانت ظاہر ہوں، لیکن ایسا ہنسنا جس سے آواز پیدا ہو یہ منع ہے۔ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھانا یا کھا کے جانا جس سے بدبو پیدا ہو یہ تو حرام ہے، کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس کو منع ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے، جماعت سے بھی نماز نہ پڑھے، جماعت جبکہ کتنی تاکید کی جاتی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، لیکن اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس کو منع کہ مسجد میں نہ آئے، جماعت سے بھی نماز نہ پڑھے، کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسرے نمازی کو تکلیف ہوگی، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو جو مسجد کے اندر ہی ہے
تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے اندر احتیاط برتیں، ایسی چیزیں ہم نہ کھائیں جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو، جیسے کچی پیاز ہو گئی، کچا لہسن ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اگر باہر سے کچھ کچی پیاز کچا لہسن کھایا ہے تو اچھی طرح سے منہ صاف کریں کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی مرض ہے جس سے بدبو آتی ہے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہی مسجد میں نہ آئے۔ اسی طرح کسی کو ٹائم ہو گیا نہائے ہوئے اور اس پسینے سے اس کے جسم کے اندر بدبو آنے لگ گئی ہے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جس کے پسینے میں زیادہ بدبو ہو تو یا تو نہا کے آئے، اگر بدبو آ رہی ہے تو وہی مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی دوسرے نمازی کو تکلیف ہو۔ تو یہ ہے مسجد کے آداب۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم خاص کر مسجد کے اندر اب 10 دن تک موجود ہیں، چاہے مسجد میں معتکف ہوں یا نہ ہوں، ان باتوں کو تو ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے جو چیزیں سنی ہیں مسجد کے حوالے سے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا ادب کریں گے اتنی ہی برکتیں حاصل ہوں گی، جتنا ادب کریں گے اتنی ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ عز وجل فرائض علوم کا سلسلہ سیکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کافی باتیں، کافی مسائل ہم طہارت کے متعلق سن چکے ہیں۔ بس کپڑے پاک کرنے کا طریقہ آج ہمارا موضوع ہے کہ کپڑے اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کریں گے، پھر نماز کی جو بقیہ شرائط ہیں ان کو ہم انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہو جائے یا کپڑوں کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کریں گے، تو اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے اگر کسی کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ گئی، جیسے کہ اگر میں اپنا رومال کی مثال دوں، اگر میرے رومال جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو آسان طریقہ نلکا کھولیں گے اور وہ کپڑے کو اس نلکے کے نیچے رکھیں گے، اچھے طریقے سے دھوئیں گے، غالب گمان آ جائے کہ پانی ناپاکی کو بہا کے لے گیا ہے تو کپڑا پاک ہو گیا۔ اچھا، اگر ایسی ناپاکی لگی ہے جو دکھ رہی ہے، ایسی ناپاکی لگی ہوئی ہے کہ جو دکھ رہی ہے، جیسے اگر بچے کے کپڑے ہوتے ہیں اس پہ پوٹی وغیرہ لگ جاتی ہے یا آپ کے کپڑوں پہ اس نے پوٹی کر دی تو وہ پوٹی دکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ زائل نہیں ہوگی وہ پاک نہیں ہوگی۔ اس کو اچھے طریقے سے لگڑ کے جیسے بھی کر کے ہم نے اس کو دھونا ہے، نلکے کے نیچے پانی بہہ جائے اور دکھ جائے کہ اب اس پر کوئی اثر اس کا باقی نہیں، ناپاکی کا اثر باقی نہیں، تو پاک ہو گئی۔ ہاں، کوئی ایسی نجاست جو دکھ نہیں رہی، جیسے پیشاب یا پیشاب کے قطرے، اس وقت تو دکھ رہے تھے، بعد میں سوکھ گئے، اب دکھ نہیں رہے، لیکن پتہ تھا اس جگہ پہ پیشاب کے قطرے یا پیشاب لگا ہوا تھا، بچے نے پیشاب کر دیا تھا، تو اب دکھ نہیں رہی، تو اس کا یہی ہے کہ غالب گمان آ جائے کہ پانی جو ہے اس کو بہا کے لے گیا ہوگا، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ یہ تو تھا مسئلہ ہمارے پاس پانی موجود ہے۔ اگر پانی ہمارے پاس کم ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا یہ کہا گیا ہے کہ کپڑا ہے، اگر ایسی ناپاکی ہے جو دکھ نہیں رہی، اگر ایسی ناپاکی ہے جو دکھ رہی ہے تو اس کو یہی مسئلہ ہے، اس کو تو پاک کریں گے جب تک وہ نجاست صاف نہ ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی ناپاکی ہے جو دکھ نہیں رہی تو اس پہ اس کو پانی ڈالیں گے 1 مرتبہ اس نجاست پہ، اس کو اچھے سے نچوڑیں گے، اتنا نچوڑیں گے کہ اب ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ 1 مرتبہ ہو گیا، دوسری مرتبہ دوبارہ پانی ڈالیں گے، پھر اچھے سے نچوڑیں گے، اتنی مرتبہ نچوڑیں گے یا اتنی جان سے نچوڑیں گے کہ ایک قطرہ بھی اب نہیں ٹپک رہا۔ 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ دوبارہ پانی ڈالیں گے، مگے وغیرہ سے ڈال دیں، پھر اس کو اچھے طریقے سے نچوڑیں گے، اتنی مرتبہ نچوڑیں گے کہ ایک قطرہ بھی پانی اب نہیں ٹپک رہا، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اگر پانی کم ہے تو، اگر زیادہ ہے تو وہ سمپل نلکے کے نیچے رکھ لیں اور غالب گمان آ جائے کہ ناپاکی کو پانی بہا کے لے گیا ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے تو نچوڑا، میرے اندر تھوڑی طاقت ہے، میں نے اچھے سے نچوڑا، ٹھیک ہے، اب جیسے اگر کوئی پتلا سوکھا سا ہے، وہ اگر نچوڑتا ہے، اس نے 3 مرتبہ نچوڑا اور فل اپنی جان سے نچوڑا، اس میں سے اب ایک کوئی قطرہ باقی نہیں ٹپک رہا، وہی کپڑا اس نے مجھے دیا، میں نے نچوڑا، 2-3 قطرے ٹپک گئے۔ اب اس نے جو نچوڑا تھا 3 مرتبہ تو اس کے لیے وہ پاک ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی جان سے اپنے لیے کپڑا پاک کر لیا، لیکن میرے لیے میری جان کے مطابق نچوڑنا ضروری تھا، تو اب جب میں نے نچوڑوں گا 3 مرتبہ تو پھر یہ میرے لیے پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانی کم ہو اس کا مسئلہ۔
اچھا، ایک اور یہ مسئلہ اور ایک آسان طریقہ بھی ہے جس سے ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے ویسے کہ اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں، رات کو سوتے ہوئے اگر ناپاک ہو جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نہانے جا رہے ہیں، جب ہم غسل کرنے جا رہے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بھی ہاتھوں ہاتھ پاک کر لیں. ان کو گندے کپڑوں میں نہ رکھیں کیونکہ گھر والوں کو نہیں پتہ کہ کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں. اور گھر والوں نے اگر کپڑے اٹھا کے واشنگ مشین میں یا بالٹی میں سارے ڈال دیے تو یاد رکھیں اگر ایک بالٹی کے اندر پانی ہے، اس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی اگر چلا گیا بالٹی کے اندر تو پورے پانی کو ناپاک کر دے گا. تو اگر کپڑے آپ کے ناپاک ہیں، اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، اگر گھر والوں نے وہ بالٹی میں پانی ڈال دیا، واشنگ مشین میں پانی ڈال دیا تو پورے پانی کو ناپاک کر دے گا. جب وہ پورے پانی کو ناپاک کر دے گا تو اور جو کپڑے ہوں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے. تو جب ناپاک کپڑے پہن کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے اپنی نماز تو ضائع کری، ساتھ میں گھر والوں کی نمازیں بھی ضائع کری. پھر شرم کے ہمارے بتا بھی نہیں سکتے، شرم بھی آتی ہے ہمیں اس باتیں بتانے میں. تو احتیاط یہی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے کپڑے ناپاک ہو گئے ہم سے تو ہم خود ہی ان کپڑوں کو پاک کر لیں. پاک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایزی ہے، تاکہ اگر گھر والے کپڑے دھوئیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو. چلیں اگر آپ نے بے دہانی میں آپ نے بولا چلا میں صبح دھو دوں گا، کل دھو دوں گا، پرسوں دھوں گا، یا ویسے ہی ناپاک کپڑے تھے اور گھر والوں نے کپڑے ڈال دیے اور وہ ہو گئے کپڑے ناپاک. اب آپ کو یاد آیا کہ وہ کپڑے تو ناپاک ہو گئے، اپنے گھر والوں کو بتانا بھی ہے یا آپ نے پاک کرنا بھی ہے، تو اب کیسے پاک ہوں گے کپڑے سارے؟ تو اس کا بھی ایک آسان طریقہ ہے. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اب کپڑے تو سارے ہو گئے ناپاک، بالٹی کے اندر پانی بھرا آپ نے، کپڑے سارے بالٹی کے اندر ڈالے، صحیح، اور اوپر سے نلکا کھول دیا. بالٹی لی، کپڑے بالٹی میں ڈالے، اوپر سے نلکا کھول دیا، پانی بھر رہا ہے، بڑھتے 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 بالٹی بھر گئی، بالٹی کے اندر کپڑے ہیں، اب پانی بالٹی سے بہنے لگ گیا، پانی بالٹی سے نکل کے باہر بہنے لگے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو کوئی ڈنڈا لے لیں، کوئی چیز لیں جس سے کپڑوں کو بالٹی کے اندر کر لیں، یا اپنے ہاتھ سے ہی کپڑوں کو بالٹی کے اندر کر لیں. کپڑے بالٹی کے باہر نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی حصہ بالٹی کے باہر نہیں ہونا چاہیے. نلکا کھلا ہوا رکھیں، پانی بہتا رہے، اتنی دیر تک بہہ جائے کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ اب وہ نجاست بہا کے لے گیا ہوگا. پانی جو بہہ رہا ہے وہ نجاست بہا کے لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، آپ کا ہاتھ ڈلا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا. یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ کہ پانی سے بالٹی کو بھر دیں گے، کپڑوں کو پانی کے اندر ڈالیں گے، نلکا کھول دیں گے، یا موٹر ہے تو پائپ ڈال دیں گے اور پانی بہتا رہے گا اتنی دیر تک بہے کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ نجاست کو پانی بہا کے لے گیا ہے. تو کپڑے بھی پاک، پانی بھی پاک، آپ کا ہاتھ بھی پاک، بالٹی بھی پاک. ہاں اگر کوئی ایسی نجاست ڈلی ہے جو دکھ رہی ہے، جو نجاست دکھ رہی ہے، تو جب تک وہ نجاست صاف نہیں ہوگی تب تک کپڑے، پانی، بالٹی پاک نہیں ہوگی. یہ اس وقت ہے کہ نجاست دکھ نہیں رہی، جیسے پیشاب کے کپڑے تھے اور دکھ نہیں رہے تھے، سوکھ گئے، تو اب تک غالب گمان ہو جائے کہ پانی بہا کے لے گیا ہوگا تو وہ پاک ہے. لیکن اگر کوئی نجاست دکھ رہی ہے تو پہلے اس نجاست کو صاف کریں گے، اس نجاست کو صاف کریں گے کہ وہ نجاست پانی نجاست کو بہا کے لے جائے، اس صورت میں کپڑے پاک ہوں گے. تو یہ 3 طریقے تھے کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ. پانی کم ہے تو نچوڑنے والا طریقہ، نلکے کے نیچے کر لیں یا بالٹی میں پانی بھر کے بہتر ہے پانی، اور کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، پانی بھی پاک ہو جائے گا اور بالٹی بھی پاک ہو جائے گی. کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نچوڑ بھی نہیں سکتے نہ ہی بالٹی میں ڈال سکتے، جیسے کہ کمبل ہو گیا. اب کمبل کو بالٹی میں کیسے ڈالیں گے یا اس کو نچوڑیں گے کیسے؟ کمبل اگر ناپاک ہو گیا، کارپیٹ ناپاک ہو گیا، چٹائی ناپاک ہو گئی، تو اس کو نہ نچوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی بالٹی میں ڈال سکتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ کارپیٹ کو دھو کے اس پہ پانی بہا کے اس کو سکھانے کے لیے رکھ دیں، یعنی ڈال دیں کسی چیز پہ، اور اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے. گیلا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پانی ٹپکنا بند ہو جائے. تو ایک مرتبہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ دوبارہ کارپیٹ کے اوپر یا صرف اس حصے کے اوپر جس پر نجاست ہے اس پہ پانی ڈالیں گے، وہ بہا کے لے جائے گا، پانی ٹپکنا بند ہو گیا. 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ دوبارہ پانی ڈالیں گے، پانی ٹپکنا بند ہو گیا، تو اب وہ کارپیٹ یا چٹائی یا کمبل پاک ہو گیا. کیونکہ ان چیزوں کو نچوڑ نہیں سکتے. یا کوئی ایسا کپڑا ہے جس کو نچوڑنے سے وہ کپڑا خراب ہو جائے گا، کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس کو نچوڑیں گے تو اس کپڑے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا استعمال کرنے کا. تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، پانی ڈالیں گے، تار پہ رکھ چھوڑ دیں گے، پانی ٹپکنا رک گیا، دوسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، پانی ٹپکنا رک گیا، تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، پانی ٹپکنا رک گیا، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا. کوئی ایسی چیز جس میں نجاست جذب ہو جاتی ہے،
جیسے کہ مٹی کے برتن، اس میں نجاست مٹکا ہو گیا، اس میں نجاست لگ گئی اور مٹی کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے. اس کو ایک مرتبہ دھوئیں گے، پانی ٹپکنا بند ہو گیا، دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پانی ٹپکنا بند ہو گیا، تیسری مرتبہ دھوئیں گے، پانی ٹپکنا بند ہو گیا، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. تو یہ آسان طریقہ کپڑے پاک کرنے کا، کوئی چیز ناپاک ہوئی اس کو پاک کرنے کا طریقہ. اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا ہو کپڑے پاک کرنے کے طریقے کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ نماز کے شرائط ہیں ان کی طرف چلیں گے. یہ کلیئر ہے؟ الحمدللہ. تو الحمدللہ ہماری نماز کی جو پہلی شرط تھی اس کو ہم نے پورا طریقے سے مکمل کر لیا، طہارت. اچھا، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اگر ناپاک ہے تو اس کو یہی کہ اس پہ پانی بہا دیں گے، پانی بہا دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. تو الحمدللہ ہمارے جسم بھی پاک ہو گیا، ہمارے کپڑے بھی پاک ہو گئے، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ بھی نماز ہو گئی. تو ہماری طہارت الحمدللہ اب مکمل ہو گئی. لیکن ابھی بھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں. میں کوشش کریے کہ مختصر اور جو بہت زیادہ ایشو آتے ہیں ان کو حل کروں، لیکن یہ ابھی بہت ساری چیزیں طہارت کے اندر باقی ہیں. تو یہ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے، علم دین کی مجلس میں بیٹھتے رہیں گے، درس و بیان میں بیٹھتے رہیں گے، مختلف کورسز جو ہوں گے یا ہوتے ہیں ان میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں آ جائیں گی. یا الحمدللہ اردو پڑھ سکتے ہیں ہم، تو کتابیں موجود ہیں، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالہ ایک موجود ہے، اس طرح طہارت کے متعلق کتابیں ہیں، وہ پڑھیں تو انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہوں گی ہماری اس سے حل ہو جائیں گی. نماز کی 6 شرائط تھی. پہلی شرط تھی طہارت، دوسری شرط تھی ستر عورت. کیا تھی دوسری شرط؟ کیا تھی دوسری شرط؟ کیا تھی؟ ستر عورت. ستر عورت سے کیا مراد ہے؟ ستر عورت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، عورت کا معنی ہوتا ہے، عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز. عورت کا معنی ہی کیا ہے؟ اگر عورت اپنے معنی کو ہی سمجھ لینا تو وہ پردہ کرنے لگ جائے. عورت کا معنی ہی کیا ہے؟ چھپانے والی چیز. تو ستر عورت جسم کے حصے کو چھپانا. اب مرد کے لیے الگ ہے، عورت کے لیے الگ ہے. مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، آگے پیچھے دونوں حصے کو، یہ مرد کا ستر عورت ہے، یہ مرد کی چھپانے والی چیز ہے. چاہے وہ نماز کے اندر ہو، چاہے وہ نماز کے علاوہ ہو، بہر صورت مرد کو اس چیز کو چھپانا ضروری ہے. اگر بلا ضرور یا ویسے بھی اس کو دکھائے گا تو یہ حرام کام کرے گا اور اس کو حرام کا گناہ ملے گا. تو جو آج کل جو فیشن ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹراؤزر پہن رہے ہوتے ہیں ہم، اور جس سے ہمارے گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں، تو مرد کا گھٹنا بھی ستر کے اندر آتا ہے. یہ چھپانا لازمی ہے. اگر یہ کھول کے رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر کوئی دوسرا مرد بھی اگر کسی مرد کے گھٹنے کو دیکھے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا. تو یہ مرد کا ستر عورت چاہے نماز کے اندر ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، یہ چھپانا ضروری ہے. اور عورت کا تو پورا جسم ہی ستر عورت ہے. عورت کا پورا جسم ہی، نماز کے اندر صرف وہ منہ کھول سکتی ہے، اپنی منہ کھول سکتی ہے، دونوں ہاتھ گٹے تک یہ کھول سکتی ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، یہ نماز میں اس کو اجازت ہے. باقی اس کا پورا جسم ہی کیا ہے؟ ستر عورت ہے. یہاں تک کہ اس کے بال بھی ستر عورت ہے. اگر کوئی ایسا باریک کپڑا پہن کے نماز پڑھے گی جس سے بال کی رنگت دکھ رہی ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اس طرح مرد بھی اگر کوئی ایسا باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہا ہے جس سے اس کی رانوں کی رنگت دکھ رہی ہے، گھٹنوں کی رنگت دکھ رہی ہے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ایسا باریک کپڑا پہن کے بھی نماز نہیں پڑھنا جس سے ستر دکھے. اور عورتوں تو پورا جسم ہی کیا ہے؟ ستر ہے. تو چاہے باریک دوپٹہ پہن کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتی جس سے بالوں کی رنگت دکھے، نہ اسے باریک کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے جس سے جسم کی رنگت ظاہر ہو. اور اگر کپڑا تو موٹا پہنا ہوا ہے لیکن کیا ہے؟ جسم کی حیت نظر آ رہی ہے. کپڑا تو موٹا ہے، جسم کی حیت جیسے کہ بالکل چپکا ہوا ہے جسم سے، اور جسم کی حیت دکھ رہی ہے، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس صورت میں نماز نہ پڑھے، لیکن کسی دوسرے شخص کو اس شخص کی طرف نگاہ کرنے کی اجازت نہیں کہ جو اس کی حیت کو دیکھے. تو یہ ہے مرد کا ستر عورت اور عورت کا ستر عورت. نماز کی پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسرا ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا. قبلے کی طرف رخ کرنا. قبلے کی طرف رخ کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی شرط مکمل ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جس کو نہیں پتہ کہ قبلہ کہاں ہے تو کسی ایسے شخص کو پوچھے
ڈھونڈے، کسی مسلمان کو ڈھونڈے کہ بھائی جو بتا دے قبلہ کہاں ہے، لیکن پھر بھی کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تحری کرے گا، یعنی سوچے گا، اپنا غالب گمان کرے گا یار قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. جیسے پاک و ہند کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس طرف قبلہ ہوتا ہے، تو اب گمان کرے یار میں قبلہ کس طرح ہوگا. اگر اس کو لگتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا تو پھر وہ اس طرف کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. نماز پڑھنے کے بعد میں کسی نے بتایا، پتہ چلا کہ بھائی قبلہ تو اس طرف تھا، تو نے الٹی طرف نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں، ہر شخص اپنی تحری خود ہی کرے گا. 3-4 لوگ تھے ایک جگہ پہ جا رہے تھے، اب پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے، پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے. اب ہر شخص اپنی تحری کرے گا، اپنی سوچ و بچار کرے گا. کوئی شخص بولتا ہے یار مجھے ادھر لگتا ہے قبلہ ہونا چاہیے، کوئی بولتا ہے مجھے ادھر لگتا ہے قبلہ ہونا چاہیے، کوئی بولتا ہے مجھے ادھر لگتا ہے قبلہ ہونا چاہیے. تو ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق نماز پڑھ لے، سب کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی ایک شخص کے اوپر اپنا امام بنا لے کہ بھائی یہ امام ہے، اب یہ جو تحری کرے گا، یہ جہاں پہ قبلہ متعین کرے وہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے لیے الگ تحری، اپنی سوچ و بچار کرے گا. قبلہ جو ہے ہمارا، اگر اس سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک انسان مسلمان جو ہے وہ موو کر سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل بالکل سیدھ میں ہے، سیدھ میں قبلہ ہے، اور تھوڑا سا کراس کریں گے تو یہ 45، اور بالکل سیدھے ہاتھ پہ جائیں گے تو یہ 90. میں آپ کو بتاؤں، جیسے بالکل سیدھ میں نا، تو یہ جو میتھ کے حساب سے یہ پورا ایک ایسا، یہ پورا 90 کا اینگل بنتا ہے، پورا 90 کا اینگل. اور یہ پورا 145 کا اینگل بنتا ہے. پورا یہاں سے ایسے کریں گے نا، یہاں سے لے کے پورا یہاں سے گھماتے ہوئے لے جائیں تو گول دائرہ جو ہے یہ 145 کا اینگل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ سیدھا ہاف کریں گے تو یہ 90 کا اینگل بنتا ہے. تو اس میں ہاف جو کریں گے 90 کو، یہ 45 کا اینگل بنے گا. تو فار ایگزامپل جیسے قبلہ میرا سامنے ہے تو مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں 45 اینگل تک موو کر سکتا ہوں، سیدھے ہاتھ کی طرف بھی اور الٹے ہاتھ کی طرف بھی 45 اینگل تک موو کر سکتا ہوں. اگر میں 45 اینگل سے آگے بڑھوں گا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی. جان بوجھ کر اگر قبلے سے پھرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے کے دوران قبلے سے جان بوجھ کر اگر پھرتا ہے تو نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی. اور اگر جان بوجھ کر نہیں ویسی پھیر دیا قبلے سے منہ، تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر واپس آ جاتا ہے تو نماز میں اگر اتنی دیر کر دی کہ 3 بار سبحان اللہ، جیسے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 سیکنڈ 3.5 سیکنڈ لگے، اتنی مقدار میں اگر واپس آ جاتا ہے تو نماز باقی ہے. اگر پھر بھی اتنی مقدار میں باقی واپس نہیں آتا قبلے کی طرف، اگر بھول کر قبلے سے پھرا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. اور صرف چہرہ پھیرا، جسم قبلے کی طرف ہے، صرف چہرہ پھیرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. تو یہ مکروہ تحریمی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ہو جائے گی نماز لیکن واجب الاعادہ ہوگی. اور صرف نظروں کو پھیرتا ہے، نظروں سے دیکھ رہا ہے سب جگہ کو، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ثواب میں کمی آ جائے گی. تو نماز کی پہلی شرط طہارت، دوسری تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت. نماز کی چوتھی شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے. عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں عصر کا وقت ہونا ضروری ہے. ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت میں نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ادا کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ اگر نماز کا ٹائم نکل گیا تو اب وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. اور ایک ہوتا ہے اعادہ، جیسے میں بولتا ہوں واجب الاعادہ، واجب الاعادہ. اعادہ مطلب نماز کو لوٹانا، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز میں کوئی کمی ہو گئی، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کا اعادہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اعادہ، یعنی دوبارہ لوٹانا. تو یہ چوتھی وقت، یہ کون سی شرط تھی؟ پہلی کیا تھی؟ دوسری، تیسری، چوتھی وقت. پانچویں ہے نیت، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت ہونا ضروری ہے. فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نیت ہونا ضروری ہے. عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی نیت ہونا ضروری ہے. وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وطر کی نیت ہونا ضروری ہے. نماز کی آخری شرط تکبیر تحریمہ.
یہ نماز کی آخری شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے. نماز کے 6 شرائط ہیں اور نماز کے 7 فرائض ہیں. تو تکبیر تحریمہ نماز کی 6ٹھی شرط بھی ہے اور 7واں فرض بھی ہے. اس کو دونوں میں کیوں رکھا؟ جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر کرنے والی ہے. شرائط جو ہوتی ہیں وہ نماز سے باہر ہوتی ہیں اور فرائض جو ہوتے ہیں وہ نماز کے. جو تکبیر تحریمہ ہے نا یہ نماز کے باہر سے ہمیں نماز میں اندر کریے. تو یہ شرائط میں بھی اس کو رکھا گیا اور فرائض میں بھی رکھا گیا. تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جو حرام کر دے. تکبیر حرام کر دے کیا؟ وہ عمل جو نماز سے باہر تھے وہ نماز کے اندر حرام ہو جائیں گے. جیسے نماز کے باہر بات کرنا کیا تھی؟ جائز، اور نماز کے اندر بات کرنا حرام ہو گیا. مطلب حرام سے مراد یہ ہے کہ اب بات کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. سلام کر سکتا تھا نماز کے باہر، نماز کے اندر سلام نہیں کر سکتا. نماز کے باہر کھا سکتا تھا، نماز کے اندر. یعنی تکبیر تحریمہ، اس تکبیر نے وہ چیزیں جو نماز کے باہر تھی حلال اور نماز کے اندر کیا کر دی؟ منع کر دی. تکبیر تحریمہ کے اندر لفظ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. اللہ اکبر، اور اللہ اکبر درست کہنا. اللہ اکبر درست کہنا. جیسے کوئی اللہ اکبر بار کو کھینچ دیتا ہے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. درست کہنا ہے. اللہ اکبر آ کو کھینچ دیا تو بھی نماز درست نہیں ہوگی. اللہ اکبر درست لفظ. اور تکبیر تحریمہ نماز کے وقت کے اندر کہنا. تکبیر تحریمہ نماز کے وقت کے، یعنی ظہر کا وقت چل رہا ہے، ہم سو گئے، اب اٹھے تو دیکھا کہ بھائی ٹائم تو بہت کم ہے، 10 منٹ ہیں صرف، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے، عصر وقت شروع ہو جائے گا، میری نماز قضا ہو جائے گی. اب وہ جلدی جلدی سے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ بھائی کتنا ٹائم باقی ہے، دیکھتا ہے صرف 1 منٹ باقی ہے. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، نماز سے ظہر قضا ہو جائے گی. تو وہ اب 1 منٹ باقی ہے نا، تو اب وہ کہتا ہے اللہ اکبر ظہر کی نماز کی. تو اس کی عصر کی نماز اس کو مل گئی، ظہر کی نماز اس کو. تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہنا، جو نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کے وقت کے صرف 3 نماز کے علاوہ، جمعے کی، عیدین کی اور فجر کی. جمعے کی، عیدین کی اور فجر کی، ان 3 نمازوں کے اندر سلام بھی وقت کے اندر پھیرنا ضروری ہے. ان 3 نمازوں کے اندر سلام، جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام بھی وقت کے اندر پھیرنا ضروری ہے. اگر کسی نے نماز تو شروع کر دی، فار ایگزامپل فجر کی نماز میں دیر سے اٹھا، اب نماز اس نے شروع کر دی، نماز پڑھا تھا، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت شروع ہو گئی، لیکن نماز کا وقت کیا ہو گیا؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی نماز اب ٹوٹ گئی. اب اس کی نماز جب نماز مکروہ وقت ختم ہوگا تو اب وہ فجر کی نماز کی قضا کرے گا، کیونکہ فجر کی نماز کا سلام بھی وقت کے اندر پھیرنا ضروری تھا. اس طرح جمعے کی نماز کا وقت، کہ جمعے کی نماز کے وقت کے اندر، کیونکہ جمعہ جماعت سے ہوتا ہے، لیکن کسی کی جماعت ہی، کوئی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور جماعت ہی اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب جمعے کی نماز سب کی گئی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اس لیے جمعے کی نماز کا سلام بھی جمعے کے وقت کے اندر یا ظہر کے وقت کے اندر، کیونکہ جو ظہر کا وقت ہوتا ہے وہی جمعے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کے اندر پھیرنا ضروری. اس نے عیدین کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جو فجر کے بعد کا جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہو جائے، اور ضحوہ کبریٰ اس سے پہلے یہ عیدین کی نماز کا وقت ہوتا ہے. جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی اور عید الفطر کی، یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں، ان 2 نمازوں کا وقت بھی، سلام بھی اس کے وقت کے اندر پھیرنا ہی ضروری ہے. باقی اس کے علاوہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کے وقت کے اندر آپ کو اگر تکبیر تحریمہ بھی مل گئی، اللہ اکبر بھی آپ نے کے لیے، آپ دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے نماز کو حاصل کر لیا، پہلے سے آپ پوری نماز آرام سے مکمل کر لیں. تو تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہنا اور درست تلفظ کے ساتھ کہنا. جماعت سے نماز پڑھ لیتے، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہا، ابھی امام صاحب نے تکبیر تحریمہ نہیں کی اور مقتدی نے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ دی، تو اس کی امام کے ساتھ نماز شروع نہیں ہوئی. جب جماعت سے نماز پڑھیں گے، جب امام اللہ اکبر کہہ لے گا اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے. اگر امام صاحب سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لی کسی مقتدی نے تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. تو نماز کی آخری شرط تکبیر
تحریمہ، اور نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ تو الحمدللہ ہماری نماز کی شرائط مکمل ہو گئی، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ نماز کے 7 فرائض انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ نماز کے 7 فرائض کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قاعدہ اخیرہ، ساتواں خروج بسنعہ۔ ٹھیک ہے، نماز کے 7 فرائض، ان کے معنی بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کوشش کریں گے انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں۔ کل میرے صاحب آئیں گے کل، پھر انشاءاللہ جمعہ تو بدعہ ہے، سیٹرڈے کو ہوگا انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہماری فضلوں کی نشست لگی، کل انشاءاللہ علامہ صاحب علامہ عمیر مدنی آپ کے دوپہر میں بیان فرمائیں گے۔ تو فرائض کے نام انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ تو آپ کو واضح ہے۔ دوسرا فرض تھا کیا؟ قیام، قیام یعنی کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرض کیا تھا؟ قراءت، یعنی قراءت کرنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس کی قراءت کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع، یعنی رکوع کرنا، ٹھیک ہے۔ پانچواں فرض کیا ہے؟ سجود۔ میں سجدہ نہیں کہہ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سجود۔ سجود سجدے کی جمع ہے، یعنی 2 سجدے کرنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ سجدہ ایک، سجدے کی جمع سجود، تو 2 سجدے کرنا ہر رکعت کے اندر کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ تو یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا کیا تھا؟ قاعدہ اخیرہ، یعنی جو نماز کے آخر میں ہم بیٹھتے نا تشہد پڑھنے کے لیے، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے نا، تو وہ جو بیٹھنے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ نماز کی آخری رکعت کے اندر بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ۔ 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ لیں، اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اندر 2 قاعدے ہوں گے۔ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 1 قاعدہ ہوگا۔ اگر آپ 4 یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 قاعدے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا ہوتا ہے، پہلا قاعدہ، اور جو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ آخرہ ہوتا ہے، اس لیے قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں اس کو۔ قاعدہ اولا واجب ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 6 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، 20 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اب آپ بولو گے 20 رکعت والی کون سی نماز ہوتی ہے اور یہ 6 رکعت والی کون سی نماز ہوتی ہے؟ تو فار ایگزامپل جیسے نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل میں اجازت ہوتی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ آپ 6 رکعت پڑھ لیں۔ نیت بنائیں گے، نیت کرتا ہوں میں 6 رکعت نماز نفل کی، تو اب 6 رکعت بھی آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ تو 6 رکعت والی نماز جب پڑھیں گے تو اس کا جو چھٹی رکعت کا جو قاعدہ ہوگا وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اس میں جو پہلا قاعدہ ہو قاعدہ اولا، قاعدہ ثانیہ، دوسرا قاعدہ جو چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے، اور آخری قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے۔ شروع کے جو قاعدے ہوں گے وہ واجب ہوں گے اور آخری کا جو ہوگا وہ فرض ہوگا۔ 20 رکعت تراویح بھی آپ کو پتہ ہے ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ تو جو چھٹا فرض تھا نماز کا وہ قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ اخیرہ۔ اور 7واں جو فرض ہے وہ خروج بسنعہ، نکلنا کسی عمل کے ذریعے، یعنی عمل کیا؟ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کا آخری فرض ہے۔ الحمدللہ ہماری نماز یہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کی تفصیل، اس کے مسائل، اس کی احتیاطیں، نماز کے فرائض کی احتیاطیں انشاءاللہ یہ ہم کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو یا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔